اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ سبحان ہاں، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنوں پر یہ خاص طور سے سنیں۔ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی، نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام بڑھ جائے گا، اس حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر، اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر اویس ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتے۔ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندھی تھی، تو گھر میں تشریف فرما تھے، ام ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دے، تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ام ایمن اللہ کے رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیوں نہ کہوں میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، وہ ہر سال حج کرتے تھے، اور بھائی کوئی اویس ہے وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا، 3-4 سال گزر گئے تو کہنے لگے سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ، بھائی سارے حاجی اکٹھے ہو گئے، آپ نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند ہزار کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے، پھر آپ نے کہا مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو 15-20 آدمی اس میں سے نکلے، پھر آپ نے کہا مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو صرف ایک آدمی بچا، تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہا جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ تو تھوڑا سا ایسی ہے دیوانہ سا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا